بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ذوقار سامعین اکرام، آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ 15 شعبان بہت قریب ہے اور ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے نزدیک 15ویں شعبان کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے، جو کہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ سو آج اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر مختصر بیان کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس رات کی کیا حیثیت ہے، تاکہ اس حوالے سے کچھ اصلاح ہو سکے، اور جو لوگ اس کے دلائل بیان کرتے ہیں ان کے دلائل کی حقیقت بھی واضح کریں گے۔ پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ ان بدعات و خرافات میں مبتلا نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر دن بدن نئے نئے بدعات میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہدایت سے نوازے، توبہ کرنے کی توفیق دے، تو وہ پھر ان بدعات و خرافات سے نکل آ جاتا ہے، اندھیروں سے نکل کر قرآن و حدیث کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ان بدعات و خرافات میں خوش نظر آتے ہیں، آپ انہیں سمجھائے تو سمجھتے نہیں، آپ انہیں بتائیں کہ یہ جو مروجہ تمہارے طریقے ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ اپنے بدعات پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب نمونے کے طور پر چند بدعات کا ذکر کرتے ہیں جو وہ اس مہینے میں کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو اسی پر عمل کیا جائے، نفلی روزے رکھے جائے، اس مہینے میں کثرت سے رکھنا جائز ہے، لیکن وہ سنت پر عمل نہیں کرتے، تو جہاں پر سنت ترک کی جائے، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہو، تو پھر وہاں بدعات آ جاتے ہیں۔ تو ان بدعات میں سے ایک بدعت وہ 15ویں شعبان کو محفلیں منعقد کرنا ہے، جبکہ اس قسم کی محفلوں کا ثبوت ہمیں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں نہیں ملتا۔
اور صحابہ کرام کے مبارک دور میں بھی کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو 15ویں شعبان کو اس قسم کی محفلیں منعقد کرنا کیا ہوا؟ بدعت ہوا۔ جی ہاں، سنت نہیں بلکہ بدعت ہوا، کہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں، اور آپ اسے دین سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ پھر دین نہیں، سنت نہیں، بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات کو قیام اللیل کے لیے خاص کرنا، مساجد میں جمع ہو کر اجتماعی شب بیداری کرنا، یعنی 15ویں شعبان کو مساجد میں باقاعدہ طور پر جمع ہو کر اجتماعی قیام اللیل کا اہتمام کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کا معمول ہے قیام اللیل کا، آپ پہلے سے قیام اللیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر آپ تو اسی رات بھی قیام کریں گے، اپنا جو آپ کا معمول ہے وہ قیام اللیل آپ کریں گے۔ لیکن اگر آپ قیام اللیل کرتے ہی نہیں اور آپ اسی رات کو خاص کرتے ہیں، تو پھر یہ اسی کو خاص کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اسے اجتماعی بنا لینا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ پھر اسی طرح اجتماعی دعاؤں کے لیے اس رات کو خاص کرنا، شب بیداری کرنا، اجتماعی دعائیں مانگنا، اس کو خاص کر لینا کہ یہ 15ویں شعبان ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کا معمول ہے عشاء کے بعد قیام اللیل کا، دعاؤں کا، تو آپ اس رات بھی قیام کریں گے، دعائیں کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر صرف اس ایک رات کو خاص کرتے ہیں اور پھر اجتماعی دعاؤں کے پروگرام بناتے ہیں، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جب سنت سے ثابت نہیں تو کیا ہے؟ بدعت ہے، اگر دین سمجھ کے کریں گے۔ پھر اسی طرح اس رات کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، جو آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہی نمازیں آپ اس دن رات میں پڑھیں گے۔ اگر آپ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ وہ بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، لیکن اس رات کی مخصوص الگ سی نماز کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ مخصوص قسم کی نماز کے لیے لوگ جمع ہو جائیں، رات کو 100 رکعت پڑھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس رات میں، اس کو بڑی رات کہتے ہیں نا، اور پھر اس میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 1000 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سورۃ الاخلاص کے اپنے فضائل اپنی جگہ بالکل ثابت ہے کہ اس کا اجر تہائی قرآن کے برابر ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم بدعات پر رد کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، یہ تو قرآن میں ہے، حدیث میں، قرآن کی صورت ہے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے مخصوص تعداد مقرر کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل جب نہیں ہے تو اس سے پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ تو 1000 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا، اسی طرح 100 رکعت اس رات میں نفلی نماز پڑھنا، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ اس رات کو شب بیداری کرتے ہیں اور پھر دن کو کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح 15ویں شعبان کو قیام اللیل کے لیے خاص کرنا اور شعبان کی 15 تاریخ کو روزے کے لیے خاص کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے
آپ کو کوئی بھی سنت سے روکا نہیں جا رہا اور کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آپ کثرت سے اس مہینے میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، رکھ لیں، لیکن صرف ایک دن کو آپ خاص کر لیں کہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، تو پھر اس طرح آپ نہ کریں۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخوں کے مطابق اگر مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہیں تو 13، 14، 15 اس کو ایام 20 کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات اور پیر کے دن کے روزے بھی رکھتے تھے اور اسی طرح ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھتے ہیں جسے ایام 20 کہتے ہیں تو پھر یہ سنت سے ثابت ہے، آپ رکھیں۔ آپ 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، اس کو ایام 20 کہتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن صرف 15 کو خاص کر لینا، صرف ایک روزہ رکھنا، پھر یہ ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اس رات کو قبرستانوں میں جاتے ہیں اور قرآن مجید کی وہاں جا کر تلاوت کرتے ہیں، جبکہ اس طرح اس رات اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام اس طریقے سے قبرستانوں میں اس رات کو قرآن کی تلاوت وہاں کرتے، اس طرح ثابت نہیں۔ کچھ لوگ مردوں کی عیدیں مناتے ہیں، مردوں کی روحوں کی طرف سے اس رات کو صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اس رات کو مختلف قسم کے حلوے پکانا اور اس طرح مردوں کی عید سمجھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے۔ اب یہ لوگوں کے جو عقائد ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ جی پیارے بھائیوں، توجہ سے سنیے کہ لوگوں کے کیسے عجیب عقائد ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے، شعبان میں یا شعبان سے پہلے رجب میں یا رجب سے پہلے کسی اور مہینے میں وہ وفات پا جائے اور جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر فاتحہ نہ کی جائے تو وہ شخص مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کیسے عجیب قسم کے عقائد انہوں نے گڑھ لیے کہ اگر کوئی شخص گھر میں فوت ہوا، 15 شعبان سے پہلے فوت ہوا ہے سال میں کسی بھی مہینے کسی بھی دن رات کو، تو جب تک 15ویں شعبان نہیں آتی اس وقت تک اس کی روح مردوں کی روحوں میں شامل نہیں ہوتی، وہ بھٹکتی پھرتی رہتی ہے۔ اب یہ باطل عقیدہ ہے، لوگوں نے کر لیا ہے۔ پھر وہ کیا کریں؟ تو ان کے پیر و فقیر ان کے مولویوں نے سمجھاتے ہیں کہ پھر آپ نے 15ویں شعبان کو اس طرح حلوہ پوری اور چپاتیوں کا اہتمام کرنا ہے، اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے اور ہمیں کھلانا ہے، ہم کھائیں گے تو آپ کے جو مردہ ہیں اس کی روح پھر مردوں میں شامل ہو جائے گی۔ اب یہ بات قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ آپ مجھے دکھائیے قرآن مجید کے کسی سپارے میں، کسی صورت میں، کسی آیت میں، نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور دین تو مکمل ہے، جب مکمل دین میں اس بات کی کوئی جو ہے گنجائش نہیں، اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں، تو یہ بات شرعاً ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے غلط عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں۔ اب پیارے بھائیوں، موت تو یقینی ہے، ہم نے بھی فانی دنیا سے جانا ہے، موت میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے روحیں دوبارہ دنیا میں نہیں آتی کہ گھروں میں آئے گی اور آپ کو دیکھے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جا چکے ہیں تو ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں، نہ موت سے انکار کرتے ہیں اور نہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کسی کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ آپ مغفرت کی دعا کریں، آپ موت کو یاد رکھیں، موت کو کبھی بھی نہ بھولیں، لیکن اس طرح عقیدہ رکھنا کہ کوئی مر جائے تو اس کی روح پھر دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے، اس قسم کے عقائد دین اسلام میں نہیں ہے۔ روحوں کے ساتھ ہم وہ عقائد نہیں رکھتے جو
ہندوؤں کے عقائد ہیں، بعض لوگ ہندوؤں کے عقائد پر یقین رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ مزے کا خیز عقیدہ بھی ہے کہ 15ویں شعبان کو اگر حلوہ وغیرہ نہ بنایا جائے تو مردوں کی روحیں دیواریں چاٹ کر چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ اگر 15ویں شعبان کو حلوہ پوری نہیں کھلائیں گے ہمارے طلباء کو، مولویوں کو، تو جو آپ کے مردے ہیں وہ مردوں میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کی مردوں کے جو روحیں ہیں وہ دنیا میں بھٹکتی پھرتی رہی ہوگی۔ اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا کہ 15ویں شعبان کو روحیں گھروں پر آتی ہیں، اور گھروں پر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھ خود تو گئے قبرستانوں میں، خود گئے ہیں قبرستانوں میں کہ وہاں جا کے اب یہ 15ویں شعبان کی رات ہیں اس لیے ہم قبرستانوں میں جائیں گے۔ خود تو گئے ہیں قبرستانوں میں اور اپنے عقیدے کے مطابق مردوں کی روحوں کو وہاں سے نکال کر وہ ان کے گھروں میں آ گئے۔ اب کیا ایسی عجیب بات ہے؟ اگر آپ نے وہاں جانا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو چاہیے کہ وہ وہاں موجود ہوں، لیکن ایک طرف یہ عقیدہ، دوسری طرف یہ عقیدہ کہ وہ روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ اچھا، گھروں میں آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اگر گھر میں حلوہ پوری نہیں ہے تو پھر وہ کیا کھائیں گے؟ روحیں پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ دیواروں کو چاٹ کر چلی جاتی ہیں۔ کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ہمارے لیے تو انہوں نے حلوہ نہیں بنایا۔ اب یہ عقائد اسلام میں نہیں ہے۔ کھانا پینا تو زندوں کی ضرورت ہے، یہ مردوں کی ضرورت نہیں۔ ان کے سارے معاملات عالم برزخ کے ہوتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کہاں دین میں ہے کہ اس رات کو روحیں گھروں میں آتی ہیں، حلوہ وغیرہ نہ ہو تو دیواریں چاٹ کر چلی جاتی ہیں؟ تو یہ عقائد میرے بھائی کو دین اسلام میں نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ذی وقار سامعین اکرام، ان بدعات میں سے ایک بدعت 15ویں شعبان کی رات کو اس پر چراغاں روشن کرنا، پٹاخے چلانا، قمقمے جلانا، پھول پتیاں چڑھانا، اگر بتیاں جلانا وغیرہ، یہ مجوسیوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ماہ شعبان کے اپنے مستند فضائل ہیں، مگر ان بدعات، ان خرافات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ان پر کوئی بھی مستند دلیل نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس میں نفلی روزے رکھیں، اور اس میں نفلی روزوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ ماہ جو شعبان ہے یہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، یعنی اس سے پہلے حرمت والا مہینہ گزرا ماہ رجب المرجب، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ عظمت و برکت کا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک۔ اس لیے اس میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نفلی روزے رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی روزہ پچھلے رمضان میں چھوٹا ہو اس کی ادائیگیاں بھی کر لیں قضا، اور یہ ہے کہ یہ نفلی روزے رکھے، لیکن جو بدعات اور خرافات ہیں ان پر کبھی یقین بھی نہ رکھے اور ان میں شامل نہ ہو جائے، ان سے قطعاً بچنا لازمی ہے۔ خود بھی اس کے قریب نہ جائے اور دوسروں کو بھی بدعات سے منع کیا کرے، انہیں پیار سے سمجھایا کرے، پیار سے سمجھانا لازمی ہے، کیونکہ حق بات تو کڑوی ہوتی ہیں۔ اب جس کا عقیدہ ہے ان کے مولویوں نے بنا لیا ہے کہ روحیں گھروں پر آتی ہیں، آپ نے قبرستانوں میں جانا ہے، جو بات نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، لیکن وہ ان کے مولوی انہیں سال بسال بتاتے ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ بن چکا ہے۔ جب ان کا عقیدہ بن چکا ہے، آپ ان کے سامنے حق بات کریں گے تو حق تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن حق تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ حق تو کڑوا ضرور ہے، لیکن آپ نے حق سے خاموش بھی نہیں رہنا، کیونکہ حدیث میں ہے قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو، کسی کو کڑوا لگے تو لگے، آپ نے حق کہنا ہے، اور جب آپ نے حق کہنا ہی ہے اور حق ویسے بھی کڑوا ہے تو پھر آپ انداز تھوڑا سا پیارا سا بنا لیں، ان کو پیار سے سمجھائیں، حتی الامکان نرمی سے سمجھایا کریں کہ بھائی ہمارے دین میں ان بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے، اکمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ
آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ تو دین مکمل نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ان بدعات اور خرافات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں فرمائے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، پوری کر دی ہے۔ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس رب کا قرآن ہے، تمہارے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تم کلمہ پڑھتے ہو، تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ عظیم نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے اسلام پر اللہ راضی ہے، تمہارا دین اسلام ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، مقبول دین ہمیشہ ہمیش کے لیے صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام مکمل طور پر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب اس دن میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارا دین ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، ہمارے مولویوں نے بتایا ہے، اس رات میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، روحیں آتی ہیں۔ تو جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین میں پہلے سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، باطل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قول جو عمل لوگ گڑھ کر اسلام کی جانب منسوخ کریں گے وہ سب بدعت کے زمرے میں ہوگا، اگرچہ بدعت گڑھنے والے کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے علماء اسلام نے بدعات کی قباحت اور سنگینی کو محسوس کیا، اس لیے وہ بدعات کا انکار کرتے تھے، بدعات سے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ لوگوں بدعات پر عمل نہ کرو بلکہ کیا کرو، اس بات پر عمل کرو جو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے جو ان بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔